آج چونکہ بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہا ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا 4:30 بجے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہوگی، اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب تمام جو ہماری صورتحال ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گی، اور اس میں پھر نیشنل لیول پہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوگی، اس میں جو فیصلے ہوں گے وہی ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے۔ پہلے دن سے وہ خود فرنٹ لائن پہ ہیں اور فرنٹ فٹ پہ ہے، اور ساتھ انہوں نے تمام صوبے کے جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں، گلگت بلتستان کے چیف منسٹر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، ان کے ساتھ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں ان سے تجاویز لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنسنسس سے 2-3 گھنٹے جو ہے ڈسکشن ہو کر اس کے اوپر فیصلے ہوتے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ فٹ پہ، فرنٹ لائن پہ، میں نے بار بار یہ بات کی اور میں یہ بار دوبارہ اگین کروں گا کہ یہ بالکل ایک مشکل وقت ہے۔ کورونا وبا جیسے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، اور اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں ملکی لیول پہ اور پھر صوبائی لیول پہ جتنے وسائل ہیں، اس پہ ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے اوپر قربان ہیں، اس میں ہم کہیں بھی نہ کوتاہی نہ دیر کی بات ہوگی، وہ ہم نے خود کی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، چاہے ہاسپٹلز ہو، چاہے آئسولیشن سنٹرز ہو، چاہے کوارنٹائن سنٹر ہو، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے تورخم بارڈر ہو، چاہے تمام ڈسٹرکٹ میں، چاہے زائرین کے حوالے سے ڈی آئی خان ہو۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گئے، خود وزٹ کیا، اور ان کی ٹیم ہم کوئی کمروں میں بیٹھ کر آرام نہیں کر رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری ماہ رمضان میں اور جب سے کورونا وبا آیا ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت کا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی سوچیں گے۔ ہماری جانیں اپنی عوام کے اوپر 100 دفعہ ہمارے قربان ہو۔ ہمارے منسٹرز کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے، وہ اپنے گھر میں کوارنٹائن ہے۔ کسی کو بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تحفظ ضروری ہے کرنا، ایس او پیز پہ عمل کرنا، لیکن وہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے عوام کی تحفظ اپنی کرنی ہے تو ہم نے خود فرنٹ فٹ پہ اور فرنٹ لائن پہ خود ہونا پڑے گا۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں اگین خیبر پختونخوا کی عوام سے اپیل کرتا ہوں۔ میں خود ہاسپٹلز میں نے وزٹ کیا، اس دن ایچ ایم سی گیا۔ یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ڈاکٹر اعظم خان، ڈاکٹر اورنگزیب، ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ جب ہم ہاسپٹل کے وزٹ کرتے تھے، انہوں نے، ان ڈاکٹر صاحبان نے، اللہ بقایا کو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو زندگی اور ہمت دے، ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا تھا مجھے کہ عوام کو یہ اپیل کریں کہ خدارہ احتیاطی تدابیر جو ہے اس پہ عمل کرے، ایس او پیز پہ عمل کرے۔ کرونا ہے، ہمارے درمیان ہے، لیکن اس کے ساتھ اب رہنا ہے، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ اب جب رہنا ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے کرنے،
کہ سماجی دوری، اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کے بنیاد پہ ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ہمارے پیرامیڈک سٹاف کہہ رہا ہے، ہمارا طبی عملہ کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے، ہر لیول پہ کہہ رہی ہے، ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمیں احتیاط احتیاط احتیاط۔ کاروباری حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہم نے نرمیاں کی ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وبا ختم ہو گیا۔ کرونا موجود ہے، اس میں جو ایس او پیز ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اگر ایس او پیز پہ عمل ہوگا تو ہم مزید نرمیاں کریں گے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے کہ ایک وقت میں ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک جنگ ہم نے کرونا وبا کے خلاف لڑنا ہے اپنی عوام کے تحفظ کی صورت میں، دوسری طرف ہم نے معیشت، اپنے کاروبار اور اپنے غریب و متوسط طبقہ کے لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی بھی روا دوا ہو، اور کرونا کی اس وبا کو ہم نے شکست دینا ہے۔ تو اس میں ہم نے احتیاط کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں پہ اور وہ سارے احتیاطی تدابیر پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس چیز کو سیریس لیں، اس چیز کو ایزی نہ لیں۔ غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا، میری تمام اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را بازاروں میں جب جاتے ہیں بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم بڑا ہے۔ احتیاط کرے اس حوالے سے، اس طریقے سے میری سٹوڈنٹس اور یوتھ سے، کیونکہ اب اس میں یہ بھی وہ جو چیز تھی کہ اس عمر کے لوگوں کو زیادہ، یہ اب جو جس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں اب ایج کا بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی جو ہے کہ یہ آپ کے دفتروں کے بارہ کی عوام کھڑی ہوگی اگر آپ لاک ڈاؤن کو مضبوط اور سخت کریں گے۔ اس میں ہر زیادہ میجورٹی تو ٹھیک ہے اس ایج کے لوگ، لیکن بقایا بھی ایج کے لوگ اس پہ کرونا وبا کے جو شکار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا بھی یہی پوزیشن ہوتا ہے۔ علماء سے میں دوبارہ اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ذریعے سے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے بھی انفلوئنس والے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، اس وقت ہم نے اس وبا کو شکست اس صورت میں دینا ہے کہ ہم نے یہ اویرنس عوام میں پھیلانی ہے، چاہے ٹرانسپورٹر میرے بھائی ہیں، چاہے کاروبار کرنے والے ہیں، چاہے دیگر ہیں۔ تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے مہربانی کر کے اس پہ عمل کرے۔ دوسرا، میں جو ہمارے پاکستانی بھائی اوورسیز ہے، میں ان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے دل کے جتنے قریب ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور اپوزیشن یہ جو وویلا کر رہی ہے، ان دنوں میں دل نہیں کرتا کہ اپوزیشن کے ان سوالوں کے جواب ہم دے، یا ان کے جو بونڈی قسم کے حرکتیں ہیں یا جو جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں ان کا ہم جواب دیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کرنے۔ اگین یہ جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، میں پھر ان سے پوچھتا ہوں، ان تمام لیڈرشپ سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے مسلم لیگ نون کے ہو، کہاں پہ آپ لوگ گئے ہو آئسولیشن سینٹر میں؟ کہاں پہ گئے ہو اپنے ہاسپیٹلز میں؟ کہاں پہ آپ گئے ہو کوارنٹائن سینٹر پہ؟ کہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا؟ یہ گھروں میں بیٹھ کر، اگر ہم گھروں میں بیٹھ جائے تو پھر آپ عوام کی قیادت کیسے کرو گے؟ آپ کیسے کس منہ سے یہ بات کرو گے؟ اور پھر جب یہ بات کوئی کرتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئیں، بجائے کہ آپ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر رات کو شروع ہو جاتے جی یہ ہے وہ ہے، کرونا وبا کو شلٹر بنا کر بات کرتے ہیں۔ بھائی ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق آپ کے اوپر یہ چیزیں ہیں، جہاں پہ آپ نے جانا ہے، نیب میں جانا ہے، وہاں پہ آپ جواب دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کی تھی۔ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اوورسیز ہیں، ان کو کے لیے ہم نے اپنے انتظامات مکمل کیے۔ انشاءاللہ تعالی
خود ایئرپورٹ کا وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایت پہ میں نے خود وزٹ کیا ایس او پیز کا ساری چیزیں. آپ کا اپنا ملک ہے, ہم اپنے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کریں گے. حالات جو بھی ہو, ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانی کو اس مشکل وقت میں بالکل جو ہے نا ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ان کو ہم اپنے ملک واپس لے کر آئیں گے. اور یہی میری گزارش ہوگی آخر میں کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہم نے کورونا وبا کو ایز اے نیشن شکست دینے کا وقت ہے. اس کورونا وبا کو شکست دے دے, اس کے بعد وہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں یہ غز اور یہ میدان, یہ سیاست کرے, یہ الزامات ہیں, یہ چیزیں وہ سامنے آئیں گی. بقایا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کورونا وبا کے شلٹر میں جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ والی پالیسی ہوگی, وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وہ ممکن نہیں ہے. احتساب اپنی جگہ پہ ہوگا, سسٹم اپنی جگہ پہ چلے گا. کورونا کی وبا کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اس قوم میں جان ہے, اس قوم میں کرنٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے کورونا کو بھی شکست دینا ہے, اور ساتھ جو اس ملک کو جنہوں نے بھی لوٹا ہے اس کو اس ملک کے غریب عوام کے پیسے بھی لانے پڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے خلاف جتنے بھی ڈپارٹمنٹ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کی کرونا ٹیسٹ کی استعداد 22 سے 2300 ہے.